ربیع الاول، کل بروز بتاریخ 13 ربیع الاول بروز سوموار، بعد نماز عشاء للہ پورہ کوسرا والی مسجد میں کے پاس ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر رکن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کلکتہ سے تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پہ اپنی موجودگی ظاہر کریں اور وہاں اپنے خود بھی تشریف لے چلیں اور اپنے آبا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم علماء کرام، معزز حاضرین اور پردانشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی جو بڑا تاریخی جلسہ ہے، اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچ گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات لائق مبارکباد و صد ستائش ہیں کہ آخر تک آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر مقررین کی باتوں کو بغور سماعت بھی فرمایا اور منتظمین جلسہ کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں کچھ معروضات ہیں، چند معروضات مختصراً پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دعا کے بعد اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی ذات گرامی سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو رحمت قرار دیا گیا تمام جہان کے لیے، کسی ایک خاص مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص فرقے کے اور کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی رحمت، آپ کی ذات رحمت ہے تمام انسان، تمام جانور، تمام مخلوقات، ہر ایک کے لیے آپ رحمت بن کے تشریف لے۔ اور آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، خود اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ غیروں کے حق میں بھی آپ رحمت بن کر تشریف لے آئے تھے، اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ پیار کا، شفقت کا، مروت کا معاملہ فرمایا، حتیٰ کہ وہ دشمنان اسلام جو بلا شبہ قتل کے مستحق تھے اور سزاً انہیں قتل کیا جانا ہی تھا، اور وہ مجرم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں قتل ہونا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، دنیا والوں کو یہ دکھلا دیا کہ آپ بدلہ لینے والے نہیں تھے، اور
तमाम लोगों के लिए रहमत बनाकर आप भेजे गए थे। चाहे वो फतेह मक्का का वाक़या हो और चाहे मक्का की जिंदगी के अंदर पेश आने वाले बहुत सारे नाखुशगवार बल्कि तकलीफ दे वाक़यात का मामला हो। मदीना मुनव्वरा के अंदर जब आप तशरीफ ले गए, वहाँ पे यहूदियों की तरफ से, मुनाफिकीन की तरफ से, कुफार मक्का की तरफ से, बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम की तरफ से जो सख्त हालात आए, उन तमाम के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अखलाक हसना का मुज़ाहरा किया गया, ये सब चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि वाक़ईतन आपने इंसानियत का, मुरव्वत का, प्यार का, हमदर्दी का बर्ताव सबके साथ फरमाया। दुश्मनान इस्लाम के साथ भी आपने रहमतों का और प्यार और मोहब्बत का सिलसिला कायम फरमाया। बद्र के जो कैदी थे, ग़ज़वे बद्र जो इस्लाम की सबसे पहली अज़ीम शान जंग है, सन 2 हिजरी रमज़ान मुबारक का महीना, तो जब आपको ये भी मालूम है कि मुसलमान फातेह की हैसियत से उस जंग से वापस लौटे थे और कुफार की तरफ से जो कैदी कैद करके लाए गए थे, उन कैदियों के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को क्या हिदायत फरमाई थी कि जब तक कोई इनके लिए हतमी फैसला ना हो जाए, तब तक उनके साथ इंसानियत का, मानवता का, प्यार और मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। उनकी मुश्किल ढीली कराई गई, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। यहाँ तक के सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का बयान है कि हम लोग अपने से ज़्यादा खाने पीने का उन मुजरिम कैदियों का ख्याल करते थे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत थी। आप भी जब फैसला हुआ, फैसला होने के बाद होना तो यही चाहिए था कि ये बदतरीन किस्म के मुजरिम थे और सबको सिरे से कत्ल कर दिया जाता, और बहुत सारे मशवरे सहाबे किराम की तरफ से आए भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्यार का, अखलाक हसना का मुज़ाहरा फरमाया। मुतबादिल के तौर पर 2 चीजें, या तो उन्हें कत्ल किया जाए और या फिर उन्हें फिदिया लेकर उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो जो लोग, सब लोगों के लिए ये फैसला हुआ भाई फिदिया इन लोगों से लिया जाए और फिदिया लेने के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया जाए। जो लोग फिदिया दे सकते थे, माल के एतबार से खुशहाल थे, उन्होंने फिदिया अदा किया, उनकी जान बख्शी कर दी गई, उनको रिहा कर दिया गया। और जो फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, उनके लिए हुक्म दिया गया कि फिदिया के तौर पर आपको यहाँ मदीने के लोगों को पढ़ाना है, उन्हें तालीम देनी है। इस तरह के फैसले हुए। ये फैसला निहायत ही मुरव्वत और इंसानियत और रहमत पर मबनी था। और फिर उसके बाद और भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आए। आपने कबीला बनी उमामा के सरदार सुमामा इब्न असाल का वाक़या सुना होगा। बड़ा बदतरीन किस्म का मुजरिम था, अपने कबीले का सरदार और रईस था। मस्जिद नबवी के अंदर गिरफ्तार करके लाया गया तो उसको मस्जिद नबवी के खंबे से बांधा जाता है और कबीले का सरदार वो भी यही समझ रहा था कि मेरी सजा सिवाय कत्ल के कुछ नहीं है, लेकिन कबीले का सरदार था, उससे एक तवक्को थी, एक उम्मीद वाबस्ता थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर कत्ल का फैसला नहीं किया, बल्कि सहाबे किराम को यह हुक्म दिया कि उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी एक एक ज़रूरत का पूरा पूरा लिहाज रखा जाए, ख्याल रखा जाए। चुनांचे पूरा ख्याल रखा गया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरते तो सुमामा का हाल अहवाल भी लेते, उनसे मिजाज कुर्सी भी करते। अब मुझे सुमामा क्या हाल है, क्या चाहते हो? तो उनके जवाब में सुमामा 3 चीजें कहा करते थे। एक तो ये कहते कि भाई अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं उसी का मुस्तहिक हूँ, अगर फिदिया लेना चाहें और फिदिये के बाद मुझे रिहा कर दें तो ये
فدیہ حاضر ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا نہ فدیہ، بلکہ آپ نے اس کو معاف فرمایا، اس کے ساتھ شفقت اور پیار کا برتاؤ کیا، اور آپ کے اس اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر وہ فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان کے اس واقعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اسلام میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت اور پیار کا اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا برتاؤ کیا، اسی کی تعلیم دی، اور اس تعلیم اور اس عمل کے اندر کبھی مذہب آڑے نہیں آیا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایک بھی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو دی ہے، اور اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، چاہے اپنے ملک کے اعتبار سے، چاہے اپنے علاقے کے اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، وہ جہاں کے بھی اور جیسے بھی رہنے والے ہوں، ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیا جائے، ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ انسان ہے، وہ چاہے جس مذہب کے بھی ہوں، ان کا مذہب ان کے ساتھ، اور وہ اپنے مذہب کے حساب سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، لیکن انسان ہے تو ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو اور قیامت تک کے تمام آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم فرمائی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے ایمان والوں تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے اور اس کی باریکی کے اندر جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو یہ حکم فرما رہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر رحم کرو، یہ نہیں کہہ رہے کہ مدینہ والوں پر رحم کرو، مکہ والوں پر رحم کرو، نہیں، زمین والوں پر۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ زمین والوں پر رحم کا مطلب ہے کہ زمین میں کتنے لوگ آ گئے، کون کون لوگ آ گئے، بتلانے کی آپ کو ضرورت نہیں، صرف مسلمان تو نہیں ہے، صرف مکہ والے نہیں ہیں، صرف مدینہ والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ صرف انسان بھی نہیں آئے بلکہ جانور، چرند پرند، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آ گئے، اور ہر ایک کے ساتھ پیار کا، محبت کا برتاؤ کرنے کا بھی حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھلایا۔ بہت سارے واقعات ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کے اندر جایا جائے۔ ہم نے جو اس آیت اور حدیث کا انتخاب کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، دیکھیے ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں اور چاہے زمانہ کوئی بھی آ جائے، اگر کوئی چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی چیز ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے، اور کسی چیز کے ذریعے سے اگر ہمیں امن، چین، سکون اور نجات مل سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے بتلائے ہوئے تمام اصول اور ضوابط۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی یہ تعلیمات کسی محدود زمانے یا محدود زمان و مکان کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہے، قیامت تک کے تمام آنے والے لوگوں کے لیے، برادران اسلام کے لیے، اور پوری دنیا کے اندر چاہے کسی بھی علاقے کے اندر لوگ رہتے ہوں، تمام ہی کے تمام لوگوں کے لیے آپ کی یہ پاکیزہ تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہم بہت سارے مسائل کا حل ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے اندر مذہبی رواداری کو بہت ہی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ مذہبی رواداری کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جس مذہب کا ماننے والا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ ہمارا ہے مذہبی اعتبار سے کہ نہیں ہے، انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا،
اور اس کے مذہب کے ساتھ، اس کی مذہبی عبادت گاہ کے ساتھ، اس کے مذہبی کتابوں کے ساتھ کسی طریقے کا کمنٹ نہ کرنا، کسی طریقے کا منفی تبصرہ نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا اور اس کو برا بھلا نہ کرنا، اور انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ ہے مذہبی رواداری۔ اور مذہبی رواداری کا عہد رسالت سے لے کر آج تک ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ ہمیشہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس چیز کو اس کا خیال رکھا جائے، اور ہمیں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اور اس کے مذہب کو برا بھلا نہ کرو، چاہے ان کا مذہب جیسا ہو وہ جانے، اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، لیکن ہمیں سختی سے قرآن کریم کے اندر بھی منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے، پوجا کرتے، پرستی کرتے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، یا جس کے، ہمیں ان کے مذہب سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی، ان کی مذہب عبادتوں کو، ہاں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ ہم ان کو دعوت اللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ کرتے رہیں، اگر وہ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں، لیکن ہم ان کے مذہب کو برا بھلا کہیں اور ہم ان کی مذہبی جو رسوم ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں ان کو برا بھلا کہیں نہیں۔ اس چیز پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عمل فرمایا، مذہبی رواداری کا آپ نے پورے عہد رسالت کے اندر اس کا اہتمام فرمایا۔ جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو ہم جب خلفائے راشدین کی پوری زندگی کا، ان کے خلیفہ ہونے کی جو زندگی ہے، خلافت کا جو دور ہے، چاروں خلفاء کی جب دور خلافت کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چاروں خلفاء نے بھی مذہبی رواداری کا پورا لحاظ رکھا ہے، اور اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں جو جتنے لوگ ہماری عملداری میں، ہمارے ماتحت ہیں، ہماری حکومت کے زیر اثر ہیں، کسی بھی لوگوں کو کسی طریقے کی شکایت نہ ہونے پائے کہ ہم کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، ہماری مذہبی آزادی کے اندر روک لگائی جا رہی ہے، ہمیں یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی ایک بھی مثال نہیں دے سکتا کہ یہ ایسا کیا گیا ہو اور ان کے اوپر کسی طریقے کی پابندی اور روک لگائی گئی ہو۔ عہد رسالت، خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد مختلف دور آتے گئے، حتیٰ کہ یہ دور گزرتے آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر جب ہماری آمد ہوئی اور یہاں پہ اسلام کی آمد ہوئی اور مسلم چند لوگوں کے ذریعے سے دھیرے دھیرے یہ اسلام پورے ملک کے اندر پھیلا، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پورے ملک کے اندر آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ یہ اسلام پورے ملک کے اندر کیسے پھیلنے لگا؟ یہ تو لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن آپ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں تو یہ بالکل یہ بات غلط ثابت ہوگی، اور یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ پیار، مذہبی رواداری، انسانیت، مانوتا اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا، ان پاکیزہ اسلامی ان تعلیمات کے نتیجے میں بہت تیزی سے اسلام اس ہندوستان کے اندر پھیلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد جب ہماری بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا اور مختلف حکومتیں ہندوستان کے اوپر 800-850 سال تک، ان تمام مغلیہ بادشاہوں کا معاملہ ہو، چاہے خلجی دور ہو، چاہے جتنے بھی ادوار ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کے تمام بادشاہوں کی آپ بات کریں اور ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ کسی بھی بادشاہ نے مذہبی رواداری کو بالائے طاق رکھ کر صرف تلوار کی بنیاد پر یا طاقت کی بنیاد پر حکومت کی ہو اور اسلام کو پھیلایا ہو اور اسلام کو ماننے پر مجبور کیا ہو لوگوں کو، ایک بھی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھ لیجیے مغلیہ دور کے بادشاہوں کو، آپ دیکھ لیجیے کس قدر مذہبی رواداری کا ان بادشاہوں نے ہمیشہ لحاظ رکھا، خیال رکھا، مسجدیں بنوائیں، مندروں کو تعمیر کرایا، چرچ کو تعمیر کرایا،
اور ان سکھوں کی عبادت گاہوں کو جہاں جہاں جس جس مذہب کے سب کی ضرورت کا، سب کی عبادت گاہوں کا ہمیشہ ہر زمانے میں خیال رکھا گیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مذہبی رواداری کو قبول کریں اور اسلام کی جو یہ تعلیمات ہیں انسانیت کے تعلق سے ہم اس کو بروئے کار لائیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ آج دیکھیے کتنی کس قدر غلط فہمیاں اور بدگمانیوں کے ہم شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ہے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ بڑے متشدد لوگ ہیں، بڑے کٹر وادی لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں سے یہ دیکھا جائے تو اس کا سبب اور وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کیا، جس کے نتیجے بھی اس طریقے کے حالات سے ہم دوچار ہیں۔ آج کیا ہے، ہم نے ان پاکیزہ جو انسانیت کے تعلق سے جو تعلیمات تھیں ہم نے جو اس کو نظر انداز کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پاکیزہ تعلیمات کے اوپر اثر نو عمل کرنے کا مزاج بنائیں، اس کے لیے ماحول تیار کریں، اور اس کے لیے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہو سکتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ہمارے تمام جائز مقاصد کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم ان انسانیت اور پیار اور محبت اور ایک دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم کریں اور یہ مزاج بنا لیں، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس پاکیزہ تعلیم کے اوپر بھی اگر عمل پیرا ہونا ہم شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے، دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ جتنے غیر مسلم ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم، ضرورت آج ان کو اپنی غلط فہمی کو دور کرانے کی ہے۔ ہم ان کی غلط فہمیوں کو، بدگمانیوں کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم دور کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بہترین اخلاق، پیار، محبت، دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کے ساتھ انسانیت کا اور مانوتا کا برتاؤ کرنا۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، صدقہ، خیرات، ذکر، تلاوت، سب جتنا چاہے اتنا کریں، اس کا معاملہ اللہ سے اور آپ کے درمیان ہے۔ جتنا زیادہ کریں گے اللہ کے آپ مقرب ہوں گے، اللہ کے آپ محبوب اللہ کے یہاں ہوں گے۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود یہ معاملہ آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ سامنے والے کے دلوں میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے، ان کے دلوں کے اوپر آپ غالب نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا سکتے۔ آپ لاکھ نماز پڑھیں، عبادت کریں، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ کے مقام و مرتبہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار، محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کر کے اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے، اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کیا جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء پر عمل کر کے ہی ہو پائے گا۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ سامنے والا کیا ہے، سامنے والا انسان ہے تو رحم کا اگر موقع آیا تو رحم کا مستحق ہے، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ سڑک پر ایک آدمی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، ہم اس موقع پر کیا یہ پتہ لگائیں گے کہ سامنے والا مسلمان ہے تو بڑھ کر ہم اس کی جان بچانے کی فکر کریں، اور اگر غیر مسلم ہے تو ہم اس کو جانے دیں، چلو وہ تو غیر مسلم ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ یہ بالکل اسلام
بالکل اس کے خلاف ہے. ایسی کوئی تعلیم اسلام نہیں دیتا، بلکہ یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ فوراً بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامو. یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ تمہارے مذہب کا ہے یا غیر مذہب کا ہے، لیکن فی الحال وہ مدد کا مستحق ہے تو بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. پڑوسیوں کے ساتھ تعلق، اچھا سلوک اور برتاؤ، ان کی مدد کرنا، اس کے بارے میں بھی جتنی ساری تاکیدیں آئی ہیں تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس بات کی بھی تاکید ہے کہ چاہے غیر مسلم پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی برابر کا سلوک اور برتاؤ ہونا چاہیے. یہی چیزیں ہیں جو زمین والوں کے اوپر رحم کرنے کی ہیں. سامنے والا مدد کا مستحق ہے، بھلے غیر مسلم ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے دکھ درد میں کھڑے ہو جاؤ. جو کچھ پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسے لگا ڈالو. عیادت ہم کرتے ہیں، عیادت کو سنت قرار دیا گیا، ایک بہت اچھی تعلیم ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں تک عیادت کیا گیا. ہم عیادت اپنے بھائیوں کی کریں، رشتہ داروں کی کریں، دوست احباب کی کریں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ باقاعدہ منظم طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے ہم 2-2 3-3 کی ٹولیاں بنا کر ہم ہاسپٹلوں کے اندر جا کر اپنے غیر مسلم برادران وطن کی بھی ہم مزاج پرسی کریں، جا کر اور ان کی خبر گیری کریں اور جا کے کہیں کہ بھائی آپ بھی ہماری طریقے سے ایک انسان ہیں اور ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے تمام انسانوں کے ساتھ پیار محبت کا. تو اسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے انسانیت اور بھائی چارگی کے ناطے ہم آپ کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے. ہو سکے تو کچھ تحفہ لے کر ان کے پاس جایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس طریقے سے ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم ایک پورے شہر اور ہر جگہ اگر اس پر عمل ہو تو ایک بہت دور تک ماحول کے اندر ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑی قربانی دینی ہوگی، تھوڑا اپنے نفس سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور تھوڑا بہت سارے کچھ حالات اگر آ سکے ہمیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر کہ اصحاب عمل کی دنیا میں دستور یہی ہے جینے کا. اصحاب عمل کی دنیا میں دستور یہی ہے جینے کا. اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، اعمال سے مارا کرتے ہیں. کتنی بدگمانیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں. ہم ان کا توڑ اور ان کا جواب ہم اچھے اخلاق اور بہترین کردار سے اگر دینے کا عزم کر لیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی ہم بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور دقتوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں کے اندر ایک مقام اور جگہ بنا سکتے ہیں. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس یہی پیغام دیتا ہے آپ حضرات کو. اور آخر میں اس پیغام کو، جہاں بہت سارے پیغامات آپ کو دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو بھی آپ قبول کریں اور ایک مزاج بنائیں، ایک ماحول بنائیں کہ ہم بنارس کی سرزمین سے ہم اس طریقے کی پہل کریں گے، اس طریقے کی کوشش کریں گے. انسانیت کا جو مقام ہے اس کو ہم پہچانیں گے بھی، اور اس کا احترام اور اس کی عظمت، اس کا تقدس جو قرار دیا گیا ہے اس کو ہم سمجھ کر اس کا حق ادا کریں گے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ نے، اولیاء کرام نے اور ہمارے بڑوں نے کیا. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ماضی میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کے جو بہترین نتائج سامنے آئے تھے، انشاءاللہ آج بھی وہ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور ہماری کوئی بھی کوشش رائگاں نہیں جائے گی. مجھے امید ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ
معروضات کے اوپر غور کیا جائے گا اور اس پیغام کو قبول کیا جائے گا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں نے یہ آیت اور یہ چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اور اسی کے بنیاد پر یہ درخواستیں کچھ آپ کے سامنے کی کہ اسی بنا پر اس امید کے ساتھ کہ ان بتانے کی برکت سے میرے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو اور آپ حضرات کے اندر بھی عمل کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو۔ وقت کافی زیادہ گزر چکا، بہت ساری اہم باتیں آ گئی ہیں اور باتیں تو بہت ساری ہیں، ممکن نہیں کہ ساری باتوں کا احاطہ بس اس مرتبہ سال بس جتنی باتیں آ گئیں اتنی ہی پر آج کے اس اجلاس کا اختتام کیا جاتا ہے اور اتنی ہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کی جاتی ہے اور پھر آج اس تقریب کا اختتام دعا کے بعد ہوگا اور پھر دعا کے بعد اس جلسے کو 1 سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجعل الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اے رب العالمین، دین کی نسبت سے جو کچھ بھی باتیں اس اجلاس عام میں کہی گئیں، اے اللہ ان باتوں کے سننے کو سنانے کو سب کو قبول کرنا اور سب سے بڑھ کر ان ہدایات پر ہم تمام ہی لوگوں کا عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جس مقصد کے تحت اس اجلاس عام کا انعقاد عمل میں آیا اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس اجلاس کے منعقد کرنے میں جس طریقے کی بھی قربانیاں تعاون محنتیں کی، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی، اپنے وقت کو لگا کر دیر تک بیٹھے رہے، اے اللہ سب کو بہترین صلہ اور بہترین جزا ہر ایک کو عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہماری تمام جائز حاجت و مرادوں کو پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو صحت مند ہیں انہیں صحت تندرستی پر دوام و بقا نصیب فرما۔ اے اللہ، جو کچھ بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جن حالات اور احوال سے ہم گزر رہے ہیں، اے رب العالمین ہم سب یہ سب ہمارے مشامت اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کے کثرت کا یہ نتیجہ ہے۔ اے رب العالمین ہمارے حال ذات پر رحم فرما۔ جس مایوسی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور کس طریقے کی مایوس کن حالات نئے برابر آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے حال ذات پر رحم فرما، خیر کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اور جس طریقے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اے اللہ ہر چیز پر تو قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ شر سے خیر کا پہلو نکال دے۔ اے اللہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ شر کی ہے، اے اللہ اس شر سے ہم تمام لوگوں کے لیے خیر کا پہلو نکال دے۔ اے اللہ نا امیدیوں سے ہم لوگوں کو امید بڑا والا بنا دے اور ہم اس سے امید افزا حالات کو پیدا فرما۔ مایوس کن حالات سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ہمارے حالات پر رحم کا، کرم کا، خیر کا ہم سب کے اوپر معاملہ فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کی، ہماری معابد کی، مدارس و مکاتب کی
اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں کی بقا اور ترقی اے اللہ نصیب فرما، ہر قسم کے شر فساد سے پورے ملک اور پورے ملک کی عوام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک ضروری اعلان سن لیں۔ آج کے اس پروگرام کے تمام بیانات یوٹیوب چینل کے ابراہیمی میڈیا پر براہ راست نشر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تمام حضرات اس چینل پر آج کے پروگرام کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔